نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں ایک انتہائی اہم عنوان ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس مختصر دورانیے میں جو بات آپ کے سامنے ذکر کی جائے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھے ہیں، اس بات کو آپ پلے باندھیں اور زبانی طور پر اس کو یاد کر کے جائیں۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں جس دین کا، اس دین کا نام ہے دین اسلام۔ ہمارا مذہب اسلام نہیں ہے، صرف دین اسلام ہے۔ دین کا مطلب ہوتا ہے جو پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس دین کا مختصر طور پر اگر میں آپ کو خلاصہ بتاؤں تو وہ 4 چیزیں بنتی ہیں، اور یہی 4 چیزیں یاد رکھنے والی ہیں: اعتقادات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ آئندہ جو ہماری بات ہوگی نا، ان 4 باتوں کے اوپر ہوگی، بلکہ سب سے زیادہ آخری جو ٹاپک ہے نا، جو پیاسا ہے آج ہمارے اس زمانے کے اندر، اس کے اوپر ہم زیادہ گفتگو کریں گے۔ تو یہ 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ ہمارے دین کا خلاصہ کتنی چیزوں میں ہے؟ 4 چیزوں میں۔ جزاک اللہ جی۔ یہ سبق ہے، یہ کلاس ہے، میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، یہ کوئی درس نہیں ہے کہ جو ایک طرف سے سنا اور دوسری طرف سے فارغ ہو گئے، نہیں، اس کو یاد کریں، آگے آپ اس پیغام کو پہنچائیں، دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ ہمارے دین کا جو خلاصہ ہے وہ 4 چیزیں ہیں: اعتقادات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ پورا ہمارا دین اس کے اندر بند ہے، ان 4 چیزوں سے ہٹ کے اور کوئی چیز بھی نہیں ہے، تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اعتقادات کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ عبادات کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ کون کون سی عبادتیں ہیں کہ جو انسان نے اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اور معاملات کا تعلق انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جی، اس کا تعلق لین دین کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ لین دین کیسا ہونا چاہیے، ان دونوں کے آپس کے اندر تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ اور اخلاقیات کا تعلق اتنا وسیع ہے نا کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بہت سارے حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں، حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں، اور تمام وہ زندگی جو انسان نے گزارنی ہوتی ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ دوبارہ اس کو یاد کیجئے جی کہ ہمارے پورے دین کا خلاصہ کتنی چیزیں ہیں؟ جزاک اللہ۔ نمبر 1 اعتقادات۔ اس اعتقادات کو آپ دوسرا نام بھی دے سکتے ہیں جی، ایمانیات۔ اس کے 2 نام ہیں، اس کو اعتقادات بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ایمانیات بھی کہہ سکتے ہیں، جس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے۔ کن کن چیزوں پر ہم ایمان لائیں گے، کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ماننے کی وجہ سے ہم مسلمان ہوں گے، ان کو ایمانیات کہا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز ہو گئی جی ایمانیات یا اعتقادات، دونوں میں سے جو نام آپ کو مناسب یا آسان لگے آپ کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 اخلاقیات۔ آج ان 4 میں سے صرف پہلی چیز کے متعلق تھوڑی سی بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایمانیات اور اعتقادات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کن کن چیزوں پر ہونا چاہیے۔ وہ مشہور ایمان، ایمان مفصل اور ایمان مجمل، جو اکثر
پہلے زمانے کے اندر جب کسی نوجوان کا نکاح ہونے لگتا نا تو نکاح سے پہلے وہ بیچارہ اس کو یاد کر رہا ہوتا تھا کہ مولوی صاحب کہیں ایمان مفصل یا ایمان مجمل سن نہ لیں گے۔ آج کل مولویوں نے بھی سننا چھوڑ دی ہے، نوجوانوں نے بھی یاد کرنا چھوڑ دی ہے۔ ہماری تقریباً 70% آبادی مسلمانوں کی وہ ہوتی ہے کہ جو ایمانیات میں سے یہ نہیں جانتے ایمان مفصل کیا ہوتا ہے، ایمان مجمل کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں میرے بھائیوں، ہمیں اس کے متعلق پتہ ہونا چاہیے۔ 7 چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ ایمان مفصل کے بارے میں بتا رہا ہوں، ایمان مفصل 7 چیزوں کو ماننے کا نام ہے جی۔ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، میں نے کلاس کے اندر یہ چیز یاد بھی کرائی تھی، آج بھی اس کو ایک دفعہ ہم دہرائیں گے تاکہ ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ ایک دفعہ تازہ ہو جائے، اور اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، کسی بھی زندگی کے موڑ کے اوپر ہم سے ایسا کوئی جملہ نکل گیا ہے جس کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے جی، تو یہ پڑھنے کی وجہ سے، دوبارہ زبان سے کہنے کی وجہ سے ہمارے ایمان کی تجدید بھی ہو جائے گی، ہم نئے سرے سے ایک اسلام کے اس خاکے کے اندر داخل ہو جائیں گے جس کا ہم نے کلمہ پڑھ کے اس کے اندر ہم نے شروع کے اندر اپنے آپ کو داخل کیا تھا۔ ایمان مفصل کا مطلب ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان 7 چیزوں پر ایمان لانے کا نام ایمان مفصل ہے۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اب اس کے ساتھ ایمان مجمل بھی شامل کر دیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ میں اللہ پر اس طرح ایمان لایا جس طرح اللہ پر ایمان لانا چاہیے، میں اللہ پر اس طرح ایمان لایا جس طرح اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے۔ میں مسلمان ہوا، میں اس کے تمام اسماء اور اس کی تمام صفات کو مانتا ہوں۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، میں اس کے سارے احکام کو دل سے بھی مانتا ہوں اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرتا ہوں جی۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب جی۔ آمنت باللہ وملائکتہ، میں فرشتوں پر ایمان لایا، وملائکتہ وکتبہ، تمام کتابوں پر ایمان لایا، ورسلہ، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لایا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، میں اس پر ایمان لایا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے کہاں سے ہوتا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ تو مالک ہے، جس کو چاہے عزتیں عطا کر دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے تخت عطا فرما دے، اور جس کو چاہے تخت سے اتار کے تختے کے اوپر چڑھا دے، یہ سب تیرے اختیارات ہیں۔ اور آخری بات ہے والبعث بعد الموت، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں جو رب پہلی دفعہ انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد ایک مرتبہ موت دے گا، موت دینے کے بعد وہ رب انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندگی کو مانتا ہوں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہو گیا جی۔ اتنا سارا وقت ہوگا، کیا خیال ہے اتنا وقت تو آرام سے دے سکتے ہیں نا؟ اس سے زیادہ نہیں ہوگا، 1 منٹ بھی زیادہ نہیں ہوگا جی، بالکل اس سے کم ہوگا، زیادہ نہیں لیں گے ہم۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے 2 چیزیں پڑھی ہیں جی۔ ہمارے پورے دین کا خلاصہ کتنی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات۔ آج ہم نے صرف کیا پڑھا ہے جی؟ ایمانیات۔ کتنی چیزوں پر ایمان لانے کا نام ایمان ہے؟ 7 چیزیں۔